علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا، علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا، ادب رسول کا، خالق کا احترام نہ تھا۔ نماز ہوتی بھی قائم تو کس طرح ہوتی، خدا کا گھر تو بنا تھا مگر امام نہ تھا۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة أجمعين الحمد لله الصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيبتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسل حقوقهم من جور عدالتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء الناس وبيت الدنيا والدين لعب على ألسنتهم إذا محسوا بالبلاء قل الديانون صلوات في کل میں نے کسی حفظہ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی وقت کی کمی کے باعث ادھوری رہ گئی، لیکن اجمالاً جو میں نے بات پہنچانے کی کوشش کی کہ اہل بنو امیہ میں اسلام کے ساتھ کیا ظلم ہوا، سب سے بڑا ظلم۔ البتہ اس کا آغاز پہلے ہوا لیکن اس کے نقطۂ اوج بنو امیہ کی حکومت کے یہ 20 سال ہیں، 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک۔ اس سے پہلے خود جو 40 سال 30 سال گزرے ہیں، کام آغاز ہو چکا تھا، اور وہ یہ کہ اسلام جسد ہے، اسلام پیکر ہے، اسلام ایک جسم ہے، اور اس پیکر، اس جسد اور اس جسم کی روح کا نام سیرت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، احادیث مصطفیٰ، کلام مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن حزب حاکم نے وقتی خطروں سے نمٹنے کے لیے اور لوگوں کی شورش کو خاموش کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے تحریف قرآن سے حفاظت کے نام پر اور قرآن کی آیتوں کی حفاظت کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کیا، اور وہ یہ کہ حدیث رسول کے بیان پر قدغن بٹھا دیا، پابندی عائد کر دی،
حق حاصل نہیں کہ کوئی رسول کی حدیث بیان کرے، یہاں تک کہ بڑے بڑے راویان حدیث کو، حافظان حدیث کو خود مدینے کے اندر پائبند کر دیا گیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شفیع نعمانی، مولانا ابو العلا مودودی، سب نے لکھا ہے کہ برجستہ ترین اصحاب جو سائے کی طرح سے ختمی مرتبہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، جن کے سینے میں ختمی مرتبہ کی احادیث کے ذخیرے موجود تھے، ان کی ٹریولنگ پر، ان کے سفر پر پابندی عائد کر دی گئی تو کہا کہ تم مدینے سے باہر نہیں جا سکتے، صرف اہل مدینہ اور خود میں ہم یہ تشخیص دے سکتے ہیں کہ کون سی بات ختمی مرتبہ سے صادر ہوئی، کون سی بات انہوں نے نہیں کہی۔ باہر کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، مبادا تم ایسی باتیں کہو کہ جو حکومت اسلام کے ضرر میں آ جائے، نقصان میں آ جائے۔ ایک طرف نقل حدیث پر پابندی، دوسری طرف احادیث کے ذخیروں کو نظر آتش کیا گیا۔ اگر کسی ایک تاریخ میں بات لکھی ہوتی تو میں اس کا نام لے لیتا، لیکن کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے جس میں یہ بات نہ ذکر ہو۔ تمام مورخین نے لکھا، امام شمس الدین ذہبی جیسے شخصیت نے لکھا ہے، ابن حجر اسقلانی جیسے شخصیت نے لکھا ہے، ابن حشام نے لکھا، ابن اسحاق نے لکھا، طبری نے لکھا، مسعودی نے لکھا، یعقوبی نے لکھا، اور بڑی بڑی ابن عبداللہ قرطبی نے لکھا۔ سب نے تحریر کیا کہ احادیث کے ذخیرے جو موجود تھے گھروں میں چمڑے کی شکل پر، کسی حد تک جو کسی کو کاغذ میسر تھا ہڈیوں پر، جہاں جہاں قرآن تھا درخت کی کھالوں پر، جو درخت کے اوپر کی جلد ہوتی ہے اس کے اوپر جو درخت تھا سب کو جلا دیا گیا۔ صرف یہ کہا گیا کہ اگر یہ ذخیرہ بچ گیا تو قرآن کے ساتھ مخلوط ہو جائے گا، کافی باقی ہو جائے گا، تشخیص دینا عام مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، جو بھی عذر۔ لیکن پھر تیسری دہائی میں جو بڑی مشکل شروع ہوئی اور اس کے بعد چوتھی دہائی میں، یہاں تک کہ 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ایسی باتوں کو ختمی مرتبہ کے ساتھ منسوخ کیا گیا کہ آج تک اسلام کے حسین ماتھے پر ایک کلم کا ٹیکہ بنی ہوئی ہیں۔ ایسی باتیں کہ جو عام انسان کے سے ذکر ہونا، صادر ہونا ممکن نہیں، جیسے رسول اسلام صاحب خلق عظیم، عقل مجسم، صحابہ عقل، امام الانبیاء، سید الرسول سے ایسی باتیں سرزد ہوں۔ لیکن یہ بنو امیہ کے حکمرانوں کی مجبوری تھی، اپنا کردار بلند نہیں کر سکتے تھے، اپنی عادتیں نہیں چھوڑ سکتے تھے، اپنے کردار میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں لا سکتے تھے، اور اس اعتراض سے بچنے کے لیے اگر ختمی مرتبہ کا کردار بیان ہو، لوگوں کو پتہ چلے، آخری طور پر نو مسلم افراد جو اسلام سے ابھی آشنا ہو رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا کہ یہ ختمی مرتبہ کا نام لیتا ہے، خود کو ان کا جانشین کہتا ہے، ان کا خلیفہ کہتا ہے، ان کے اور پیغمبر کرام اسلام کی کرداروں کے درمیان بغض المشرکین ہے، 180 درجے زاویے کی مسافت ہے، یہ کس طرح سے رسول اسلام کا جانشین ہو سکتا ہے؟ اس لیے حزب حاکم کے لیے اپنا کردار چھوڑنا ممکن نہیں تھا۔ ظاہر ہے اگر میں بیان کرنا چاہوں شاید اس کی اشرے بھی کم پڑ جائیں، لیکن ایک جملہ اگر کہوں بنو امیہ کون تھے تو یہ علامہ امینی کا جملہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بنو امیہ کے اس خاندان کا ہر فرد امیہ تھا، جس کا بھی کردار اٹھا لیں، ہر کا کردار اٹھا لیں، اوپر چلے جائیں وہ کردار امیہ نظر آئے گا، نیچے چلے جائیں یزید تک پہنچ جائیں، ہر فرد میں امیہ کی کردار کی جھلک نظر آئے گی۔ اپنا کردار کیسے چھوڑیں، اپنے کردار کو کیسے بلند کریں، لا مبالا انہوں نے ختمی مرتبہ کے کردار کو نیچے لے کے آئے تاکہ سنخیت برقرار ہو جائے۔ اس حد تک میں نے روایات پڑھی ہیں جناب طبری جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، انہوں نے تاریخ طبری کی تیسری جلد میں لکھا، باقی مورخین نے بھی لکھا کہ اب ابن عاص امیر شام پر اپنی ضرورت ثابت کرنے کے لیے اور اپنی ذہانت ثابت کرنے کے لیے اور یہ بات پہنچانے کے لیے کہ اہل مصر کو اگر کوئی شخصیت کنٹرول کر سکتی ہے تو صرف میں ہوں، یہ مصری جو سرکش ہیں، باغی ہیں، ان کے اوپر صرف عمرو بن عاص کو حکمران رہنا چاہیے،
یہ تصور امیر شام کے ذہن میں ڈالنے کے لیے اس نے ایک بات سوچی، اہل مصر کا ایک وفد لے کے آیا، اسے شام بھیجا امیر شام کے پاس، اور ان سے کہا کہ تم جب امیر شام کے پاس جانا تو اس ترتیب سے جانا کہ کوئی درخوت اتنا نہ سمجھنا کہ وہ کوئی بڑی چیز ہے یا کوئی بڑی شخصیت ہے یا حاکم وقت ہے یا خلیفۃ المسلمین ہے، بس اس کی بات شخصیت کو نظر انداز کرنا، اس کی باتوں کو اہمیت نہ دینا، بہت ہی باروب انداز سے اور وقار انداز سے اور اعتماد کا وہ لہجے کے ساتھ اس کے دربار میں جانا، جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، یہ باتیں کہنا، اگر وہ یہ کہے تو تم نے جواب میں یہ کہنا۔ یہ وفد جب چلا مصر سے شام میں پہنچا، امیر شام کو پہلے سے خبر تھی وفد ملنے کے لیے آ رہا ہے، اور جو ایک زیرک آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا، تھام لیا عمرو بن عاص نے اس وفد کو اس خاص موقع پر کس مقصد کے لیے بھیجا، جبکہ وہ حکومت چاہتا اور میں ابھی تک اس کے ساتھ حکومت کا وعدہ پورا نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو اس نے اس وفد کو جیسے ہی آیا، شام میں پہنچا، اہل دربار کو، اپنے جرنیلوں کو اور شخصیات کو، گورنروں کو تاکید کی جو فوج کے اوپر مامور تھے، فوج کے افسر کا، ان کو اس طرح سے اپنی فوجوں کے درمیان دھکے دیتے ہوئے، زدوکوب کرتے ہوئے اس طرح سے گزارنا کہ ان کا کس بل نکل جائے، اور جب میرے پاس آئیں بخلائے ہوئے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، ایک تو سفر کے تھکے ہوں بجائے کی ضیافت کے، انہیں پانی پلانے کے، انہیں کھانا کھلانے کے، ذرا سا فوجیوں کے درمیان اس طرح سے دھکے دیتے ہوئے لانا تاکہ خود ان کے اندر جو فکر ہے بند ہو جائے، بھول جائے۔ ایسے ہی ہوا، جیسے وہ وقت پہنچا، آیا امیر شام کے دربار میں، ایک سپاہی ادھر دھکا دے رہا ہے، دوسرا سپاہی ادھر دھکا دے رہا ہے، کیوں؟ زدوکوب کے نتیجے میں، دھکم بیل کے نتیجے میں۔ سفر سے آئے، نہ پانی کسی نے پیش کیا، نہ کھانا دیا، اور جیسے ہی امیر شام کے پاس آئے، عمرو بن عاص نے منع کیا تھا کہ اس کو خلیفۃ المسلمین کہہ کے سلام نہ کرنا، نام لے کے سلام کرنا، تاکہ اس وقت تمہارا روح طاغی ہو جائے، بجائے سے کہ تم مرعوب ہو جاؤ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ باتیں کرنا، یہ گفتگو کرنا، یہ کہنا، پورا تیار کر کے بھیجا۔ لیکن امیر شام نے جس ترتیب سے ان کو اپنے دربار سے لے کے آیا، اور جیسے وہ پہنچے، کروفر دیکھا، اس کا جاؤ بشم دیکھا، اس کی فوج کی قوت و کثرت کو مشاہدہ کیا، پھر اس کا جس طرح سے اپنا پروٹوکول تھا، انداز تھا، سونے چاندی کے برتن دیکھے، اس کا تخت دیکھا، آئے تھے، سمجھا کہ یہ بھیجا گیا تھا کہ تم نے خلیفۃ المسلمین نہیں کہنا۔ وہ آئے، سب کے سب جھک گئے امیر شام کے سامنے، اور سب نے بیک زبان کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جناب طبری کہتے ہیں، ابن حشام کہتے ہیں، ابن اسحاق کہتے ہیں، مورخین نے تجزیہ کیا، ابن حجر اسقلانی نے لکھا، وہ بات جسے سن کر کسی بھی مسلمان کا دل دہل جائے، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اسے رسول کہہ دیا جائے، ختمی مرتبت کا منصب اس کے ساتھ منسوب کیا جائے، ہل کے رہ جائے، کانپ جائے، لرز جائے، لیکن نہ مسکرانے لگ گیا، کوئی نفی نہیں کی، نہ اس وقت نہ بعد میں نفی کی، بلکہ ایک مورخ نے یہاں تک لکھا، یہ تو رسول کی بات ہے، اگر وہ کہتے السلام علیکم یا رب العالی، اے ہمارے رب، تب بھی شاید امیر شام خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ انداز، یہ روش، مسئلہ، بنیادی مسئلہ بنو امیہ کے ساتھ اصل کربلا حسین کی جنگ نہیں ہے، کربلا توحید کی جنگ ہے، کربلا ختم نبوت کی جنگ ہے، کربلا احترام رسالت کی جنگ ہے، کربلا ناموس رسالت کی جنگ ہے، کربلا 1,24,000 نبیوں کی بقا کی جنگ ہے، کربلا ولایت کی جنگ ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں امام حسین کے دوش توان پر اس طرح سے ہیں کہ اگر معمولی کمزوری ہو جائے، نبیوں کی محنت ضائع ہو جائے، ختم مرتبت کی محنت ضائع ہو جائے۔ مسئلہ بنیادی، ہم بھی جو یہ عزا برپا کر رہے ہیں، مجالس برپا کر رہے ہیں، صرف اور صرف اساس ختم نبوت ہے، ذات محور ختم مرتبت ہے، مقام ختم نبوت ہے۔ ہمیں جو جس طرح سے مصور پاکستان مرحوم اقبال نے اصول دیا، کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے ہیں، محور محبت مسلمان ذات ختمی مرتبت ہے، محور و مرکز اور مصدر ذات پیغمبر گرامی اسلام ہے، جو پیغمبر کا وفادار ہے۔ ہمارے پاس جو کسوٹی ہے، ہمارے پاس جو میزان ہے، پہلی بات صحابہ کرام کی، صحابہ کرام ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے سر کا تاج ہیں،
صحابہ کرام ان کی قدموں پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، لیکن ہمارے پاس صحابیت کا معیار ذات رسول اللہ ہے۔ رسول اسلام کے ساتھ وفاداری ہے، واللہ قسم و خدا، ذات رسول اللہ جو محور و مرکز ہیں۔ ہمارا سلام ہو ان صحابہ پر جنہوں نے ختم مرتبت کے ساتھ اپنی زندگی میں 23 سالوں میں وفاداری دکھائی۔ ہماری نسلیں قربان ہو جائے رسول اسلام کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے صحابہ پر، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں۔ صحابہ پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، رسول اسلام پر ہزیان کی تہمت نہ لگانے والے صحابہ پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، حدیبیہ کے موقع پر ختمی مرتبہ کی سروں میں شک نہ کرنے والے صحابہ پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، جنگ احد میں پیغمبر اکرم اسلام کا ساتھ نہ چھوڑ دینے والے صحابہ پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، رسول اسلام کی ہماری جانیں قربان ہو جائیں، رسول اسلام کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنے والے صحابہ پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، رسول اسلام کے دروازے کی حرمت کو ذہنوں میں رکھنے والے صحابہ پر معیار ذات نبوی ہے، معیار ذات مصطفیٰ ہے۔ یہی اقبال نے قانون دیا کہ محمد سے وفا تو میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جس نے حرمت دروازہ ختمی مرتبت کا پاس رکھا ہمارے سر کا تاج ہے۔ آپ کہیں رضی اللہ کہو، رضی اللہ کہہ دیں گے، آپ کہو اس کو آپ رحمت اللہ علیہ کہیں، ہم رحمت اللہ علیہ کہہ دیں گے، آپ کہو اس کا سلام بھیجو، ہم سلام بھیجیں گے۔ مرکز ذات مصطفیٰ ہے، محور ذات مصطفیٰ ہے، جو آئے آ کر ختمی مرتبت کے دروازے پر جھک جائے، ہمارا سلام، ہماری نسلیں قربان، ہمارا معیار ذات مصطفیٰ ہے، ہمارا معیار ذات ختمی مرتبت ہے، ہمارا معیار رسول اسلام ہے۔ جو جھک جائے رضی اللہ، ہمارا سلام، جو نہ جھکے رسول کے دروازے پر یا حضور کے دروازے پر رحمت اللہ علیہ دور کی بات ہے، رضی اللہ دور کی بات ہے۔ ہم صرف ایک لفظ کی بہت موضوع اور مناسب سمجھتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی وصیت کر کے چلے جائیں گے۔ اگر کوئی رسول کا وفادار نہیں، اگر کوئی حضور کا وفادار نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس ڈکشنریوں میں صرف ایک لفظ بچ جاتا ہے کہ اس پر ہماری اور ہمارے نسلوں کی قیامت تک یہ لعنت پڑی ہے۔ رسول اللہ ہے، معیار شرافت ذات رسول اللہ ہے۔ اس بات کا خود مولا متقیان نے بیان فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں امیر المومنین، معیار شرافت انسانی کیا ہے؟ اس حدیث کو میں بیان کرتا ہوں جو ختمی مرتبہ سے متعلق مولا متقیان نے بیان فرمایا۔ کیسے پہچانا جائے کہ یہ شریف ہے، کمینہ ہے، کمزر ہے، اعلیٰ ذر ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ہمیں یہ میزان دیا، معیار دیا، مقیاس دیا، ترازو دیا۔ محور ذات مصطفیٰ ہے، نام مصطفیٰ۔ لوگ اگر تم کسی شخص کی شرافت کو پرکھنا چاہتے ہو، اس کی شرافت کا امتحان لینا چاہتے ہو کہ اعلیٰ ظرف ہے یا کم ظرف ہے، شریف ہے یا کمینہ ہے، اس کے سامنے مصطفیٰ کا نام لو۔ اگر اس کا سر احتراماً جھک جائے تو سمجھو شریف ہے، سر نہ جھکے سمجھو کمینہ ہے۔ محور ذات مصطفیٰ ہے، یہ قانون مولا متقیان نے دیا۔ خود پروردگار نے قرآن میں ذات ختمی مرتبت کا مقام محور، خود اہل بیت کی عزت کا راز ذات ختمی مرتبت ہے، صحابیت کا شرف پیغمبر اکرام اسلام کی وجہ سے۔ بنو امیہ کے اس ناپاک شجر کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو رسول اسلام کے وفادار ہیں، جن کی زندگیاں رسول کی اطاعت میں گزری ہیں،
وہ ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن بنو امیہ اور اصحاب انہیں کبھی ہم ایک ساتھ مخلوط نہیں ہونے دیں گے۔ ان درمیان کے درمیان حد فاصل کا نام ایک حسین ابن علی ہیں۔ مجھ سے میرے بزرگوار کل مجھ سے خواہش کر رہے تھے کہ دن گزر رہے ہیں، آپ سب کا کردار بیان کر رہے ہیں اور بنو امیہ کی بات کرتے ہیں، امیر شام کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی تک امام حسن مجتبیٰ کی کسی کو گفتگو بیان نہیں کی۔ میں نے کہا پھر کبھی بیان کر دوں گا، انہوں نے کہا پھر شاید ہم زندہ نہ رہیں۔ تو بات اس مرحلے پہ پہنچ گئی، اس نہج پہ پہنچ گئی جبکہ میں ان 6 افراد کا کردار بیان کر کے ان 12 جو سپہ سالار ہیں یزید کی طرف سے میدان کربلا میں، ان کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، اور جواباً پھر ادھر سے امام حسین کی فوج کے سپہ سالار کا جوابی کردار بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن اب اس مرحلے پر سماعتیں اتنی خوبصورت ہو چکی ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس بزرگوار کی بات کے جواب میں بیان کر دوں امام حسن مجتبیٰ کے کردار کا بھی ایک جملہ جو امیر شام کے دربار میں آپ نے گفتگو کی امیر شام کے ساتھ، مبادہ میرے دل میں کھسک رہ جائے گی کہ بزرگوار نے خواہش کیوں میں بیان نہ کر سکا۔ یہ کردار ہے امام حسین کے۔ کل میں نے امام حسین کی گفتگو بیان کی امیر شام کے ساتھ، جو آپ نے گفتگو کی، دوسری اس سے پہلے جو گفتگو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ جب امیر شام مدینے میں آیا اور سب کو بلایا، تفصیلات ہے گریز کرتے ہوئے، بس حضور کی خواہش کے احترام میں چونکہ وقت بہت کم بچا 2 سے 3 جملے عرض کروں گا۔ جب پہنچا مدینے میں، سب کو بلایا، یزید کی ولایت عہدی کا راستہ ہموار کرنے کے لیے بیعت کے لیے درہم و دینار کی تھیلیاں تقسیم کرنا شروع کر دی، اور یہی پیغام امام حسن مجتبیٰ کے لیے بھیجا کہ آپ بھی آئیے گا۔ دن گزر گیا، امام نہیں آئے، صبح سے بیٹھے امیر شام مسجد میں، وفود سے، افراد سے، شخصیات سے، خواص سے ملاقاتیں کر رہے، ظہر کے بعد عصر آ گئی، امام حسن مجتبیٰ نہیں آئے، یہاں تک کہ سورج ڈھلنے لگا، ہنگام غروب امام حسن مجتبیٰ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ امیر شام کی دیوری پر بل تھے، جیسے امام پہنچے گا میں سمجھ گیا آپ نے کیوں تاخیر کی۔ اس لیے تاخیر کی کہ سارا دن گزرنے کے بعد میرے پاس جتنا مال و متاع ہے اہل مدینہ میں تقسیم کر دوں، جب آپ آئیں تو میرے پاس کچھ نہ بچا ہو، اور اس طرح سے میری سبکی ہو جائے، خفت ہو جائے۔ لیکن حسن مجتبیٰ یاد رکھنا، انا ابن ہند، میں ہند کا بیٹا ہوں، جتنا میں نے سارے مدینے والوں کو دیا اس سے زیادہ میں نے پہلے سے آپ کے لیے الگ کر کے رکھا ہے، تاکہ آپ کو میری حیثیت کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے۔ یہ کہا اور اس کے بعد جگہ چھوڑی، داہنے طرف امام حسن مجتبیٰ اس کی مسند پہ بیٹھے، اور بیٹھ کے اس نے دوسرا جملہ کہا کہ اے حسن مجتبیٰ انا خیر منکا، میں آپ سے افضل ہوں، میں آپ سے بہتر ہوں، میں آپ سے اچھا ہوں، میرے پاس حکومت ہے، دین بر اعظم میرے کنٹرول میں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں بچا، اب خالی ہے، مدینے میں رہتے ایک عام انسان کی مثل، انا خیر منکا، میں آپ سے افضل اور بہتر ہوں۔ جیسے یہ سنا امام حسن مجتبیٰ نے امیر شام کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دی، اور اس کے بعد یہ جملہ کہا، اے امیر شام، حسن مجبور ہے کہ وہ ایسی بات اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حسن مجتبیٰ تم جیسے شخص کے ساتھ اپنا تقابل کرنا اپنی توہین اور بے ادبی سمجھتا ہے۔ نماز سے اٹھوں گا، چلوں گا، جیسے ہی اٹھے اتنی ابوت ہے، اتنی جلالت ہے، اتنی عظمت ہے، اتنی ہیبت ہے، اتنی جذابیت ہے، اتنا جمال ہے فرزند فاطمہ زہرا کے چہرے پر۔ 1000 سپاہی ننگی تلواریں لیے چاروں اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ امیر شام کے غلام، اس کی قریبی افراد، اس کی خدمت گزار کھڑے ہیں، اور جیسے امام حسن مجتبیٰ امیر شام سے گفتگو کر کے اٹھے، اس کا ایک غلام، امیر شام کا غلام جو شام سے اس کے ساتھ آیا تھا، برابر ٹکٹکی باندھے امام حسن مجتبیٰ کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، اتنا مجذوب ہوا، اتنا جذب ہوا آپ کی عظمت میں، آپ کی ہیبت میں، آپ کی ابوت میں، آپ کے جلال و جمال میں، اس طرح مستغرق ہوا، ماہ ہوا۔ ایک مرتبہ جیسی امام اٹھے، بے خودی کے عالم میں بھول گیا امیر شام قتل کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے جلدی سے آگے بڑھا، اتنا کھو گیا حسن یوسف فاطمہ زہرا کے چہرے کی زیارت میں، آگے بڑھ کر جلدی سے امام حسن مجتبیٰ کے قدموں کے نالین درست کیے، جوتیوں کو درست
کیا، پیچھے ہٹا، اور امام حسن مجتبیٰ جیسے ہی اس کا یہ عمل دیکھا، درہم و دینار کا وہ انبار، سونے چاندی کا وہ ڈھیر جو امیر شام نے امام حسن مجتبیٰ کو مرغوب کرنے کے لیے کہا تھا کہ سارے اہل مدینہ سے زیادہ آپ کا حصہ رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو میرے مقام کا اندازہ ہو جائے، آپ کو میری حیثیت کا پتہ چل جائے، جیسے ہی امیر شام کے غلام نے جوتیوں کو سیدھا کیا، امام حسن مجتبیٰ نے اس غلام سے جو جملہ ارشاد فرمایا، یہ اٹھا لو، تمہاری مزدوری ہے، یہ تمہارا صلہ ہے۔ اور ایک مرتبہ امیر شام کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ جس دولت کو، جس درہم و دینار کے انبار کو حسن مجتبیٰ کو مرغوب کرنے کے لیے دینا چاہ رہا تھا، حسن مجتبیٰ نے صرف جوتیاں سیدھی کرنے کے صلے میں اس کے غلام کو وہ سارے کا سارا مال سونپ دیا، منہ کھلے کا کھلا، حیرت میں حیران، پریشان، سرگردان، سمجھ نہیں آ رہی کیا کہے۔ اب مڑے حسن مجتبیٰ اس کی طرف اور اس کے بعد کہا، تو نے کہا تھا نبن ہند، اب قیامت تک یاد رکھنا، نبن فاطمہ تو زہرا، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، اور اے امیر شام یاد رکھنا جو 6 وعدے تم نے مجھ سے کیے تھے، جو خود تحریر کی تھی میں نے، شرائط جن پر تم نے پہلے سے دستخط کیے تھے، ان میں سے ایک میں نے کہا تھا کہ جب تک تو زندہ ہے حکومت کر لے، لیکن تمہیں اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین منتخب کرنے کی اجازت نہیں، اور میں نے سنا ہے کہ تم یزید کی ولایت عہدی کے لیے راستہ ہموار کر رہے، سنو جب تک حسن زندہ ہے کبھی بھی تم اپنی اس خواہش میں مکمل کامیاب نہ ہو پاؤ گے، اس لیے میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، آج کے بعد جدید کے حوالے سے، لوگوں سے بیعت لینے کے حوالے سے محتاط ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ اگر میں نے سنا میں دوبارہ خود شام میں تمہارے پاس آؤں گا، اگر تم مجھے پتہ چلا کسی اور صوبے میں، کسی اور حصے میں، ملک کے کسی دوسرے مقام پر اگر تم دوسروں سے بیعت لے رہے ہو۔ اور جب امام حسن مجتبیٰ تک یہ خبر پہنچی کہ شام میں امیر شام اسی طرح سے افراد کو بلا کر، اس کی مثالیں میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کوشش کروں گا کل اہم ترین نتائج آپ تک پہنچوں اور اپنی گفتگو کے نتائج کل اور پھر 11 اور 12 محرم کو 2 دنوں میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ جیسی امام حسن مجتبیٰ کو پتہ چلا، آپ نے صرف ایک غلام کو اپنے ہمراہ لیا، بنو ہاشم کے جوانوں نے آپ سے خواہش کی، فرزند رسول ہم بھی آپ کے ہمراہ چلتے ہیں۔ امام حسین نے خواہش کی، ابوالفضل عباس کو آپ کے ہمراہ بھیجتے ہیں، ہاشمی جوانوں کو آپ کے ہمراہ بھیجتے ہیں، لیکن اللہ رے جلال امام حسن مجتبیٰ وہ روح و دبدبا، وہ شجاعت کا نام، اے میرے بھائی حسین میں خود کافی ہوں امیر شام کے لیے، بس غلام کو لے کے چلے، سوار ہوئے، سفر کر کے پہنچے۔ ابھی میں نے عمرو بن عاص کی مثال دی جو اس نے کوفے کے وقت کو سمجھا کے بھیجا تھا، اور اس کے ساتھ پھر کیا حال ہوا، اس نے کہا تھا کہ تم نے اسے امیر المومنین نہیں کہنا، وہ سب جھک کے سجدے میں گر پڑے اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کے خطاب کیا، اتنے مرعوب ہو گئے۔ لیکن علی کی شجاعت کا وارث حسن مجتبیٰ جیسے ہی شام پہنچے اور شام پہنچ کر امیر شام کے دربار میں داخل ہوئے، پہلے سے امیر شام نے وہی انداز اپنا رکھا تھا، اپنے حواریوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اہل دربار کو یہ کہہ رکھا تھا کہ حسن مجتبیٰ مجھے پتہ چلا ہے کہ مدینے سے چل چکے ہیں، مجھے مروان بن حکم نے قاصد روانہ کر دیا تھا، مجھے بتا دیا تھا، اور پھر خود بھی پہنچ چکا تھا مروان بن حکم، ادھر سے امام حسن چلے، ادھر سے وہ بھی پہنچ گیا تھا، کہ مجھے خبر ہے، اس لیے پہلے سے سمجھایا کہ جیسی حسن مجتبیٰ میرے دربار میں آئے، آ کے بیٹھے، مجھے پتا ہے کہ وہ یزید سے متعلق مجھ سے بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات شروع کریں، گفتگو شروع کریں، تم اپنے اپنے آباء و اجداد کے فضائل بیان کرنا شروع کر دینا، بتانا میرے باپ کے پاس اتنی زمینیں، اتنی جائیداد ہے، اتنے نوکر چاکر ہیں، اتنے اس کے پاس غلام ہیں، اتنی بھیڑ بکریاں ہیں، اتنے ریوڑ ہیں، اتنے اونٹ گھوڑے خچر ہیں، دوسرا بتائے، تیسرا بتائے، چوتھا بتائے، ہر ایک اپنے باپ کے دادا کے اوصاف بیان کرے، کمالات بیان کرے، فضیلتیں بیان کرے، اتنی فضیلتیں بیان کرو کہ حسن مجتبیٰ جو پہلے سے تھکا ہوا پہنچے گا، یہ ساری باتیں سننے کا ضد ہو جائے گا، اور سارے اپنے آباء و اجداد کے فضائل بیان کرنے کے بعد پھر حسن سے کہنا کہ اس وقت تو وہ بیچارہ شخص تھا، خاک پر بیٹھتا تھا، ابو دوراب نام تھا، لوگوں کے درمیان فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، ان کے درمیان بیٹھ کے باتیں کرتا تھا، غریبوں کے درمیان فیصلے کرتا تھا، میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، اس طرح سے کہ حسن مجتبیٰ ضد ہو جائیں، اتنے ضد ہو جائیں کہ مجھ سے گفتگو کے قابل نہ رہیں۔ لیکن جیسے ہی فرزند علی ابن ابی طالب، فرزند رسول و بطور، حسن مجتبیٰ آئے امیر شام کے دربار میں، جس طرح سے کرائے کے زرخرید افراد کے درباری، انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے بتانا شروع کیا، میرا باپ ایسا تھا، دوسرے نے کہا میرا باپ ایسا تھا، تیسرے نے کہا میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا فلاں ایسا تھا،
تھا، اس کے پاس یہ تھا، اس کے پاس یہ تھا. علی تو بہت حسن کا باپ، تو علی بہت مخلوق الحال تھا، تو ہی دامن تھا، تو ہی دست تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ابو تراب تھا، وہ سیدھا کپڑے پہنتا تھا، زمین پر بیٹھتا تھا، خاک پر بیٹھتا تھا. ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا. ساری باتیں سننے کے بعد امیر شام سوچ رہا تھا حسن مجتبیٰ سفر سے تھکے ہوئے آئے، جیسے یہ باتیں سنیں گے میرے درباریوں کی ضد ہو جائے گی. لیکن سب کی باتیں سننے کے بعد ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ان جملوں کے ساتھ. پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اپنی مرتبہ کی مدح و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد کہا لو كنت على هذا المقام حولا فحولا، اگر میں اس مقام پر کھڑا ہو جاؤں، صرف ابھی کے لیے نہیں، کھڑا ہو جاؤں، سادہ سال کھڑا رہوں، مسلسل کئی سال تک کھڑے ہو کر اذکر ما آتانا اللہ من فضلہ، وہ فضائل بیان کروں جو اللہ نے میرے خاندان کو عطا کیے. سینکڑوں سال مسلسل کئی سال تک کھڑے ہو کر میں ان فضیلتوں کو بیان کروں. لم احصیھا، میں انہیں شمار نہیں کر سکتا، انہیں گر نہیں سکتا. میرا کیا مقام ہے، میرے خاندان کا کیا شرف ہے. تو ایک ایک شرف بیان کرتے چلے گئے اپنے خاندان کے تعارف میں. اور اس کے بعد پھر رخ کیا امیر شام کی طرف اور کہا اے امیر شام، یہ اتفتخر ہؤلاء علی بالآباء والاجداد، کیا تو ان افراد کے ذریعے سے آباء و اجداد کے اعتبار سے مجھ پر، حسن مجتبیٰ پر فخر و فروشی کرنا چاہتا ہے، احساس تفخر جتلانا چاہتا ہے کہ آباء و اجداد کے اعتبار سے اس کا باپ ایسا تھا، اس کا باپ ایسا تھا، اس کا باپ ایسا تھا، اس کا باپ ایسا تھا. اتفتخر ہؤلاء علی بالآباء والاجداد، امیر شام ان لوگوں کے ذریعے سے تو حسن مجتبیٰ جیسے انسان پہ آباء و اجداد کے اعتبار سے فخر و فروشی کرنا چاہتا ہے. سن اے امیر شام، پہلے میں اپنے بابا علی سے شروع کرتا ہوں اور اپنے جد آدم تک اپنے تمام آباء و اجداد کا کردار، اور اپنی ماں فاطمہ زہرا سے لے کر حوا تک اپنی ساری ماؤں کا کردار تمہارے سامنے اور ان کے سامنے اس دربار میں کھڑے ہو کے بیان کرتا ہوں علنی طور پر سب کے سامنے. اور پھر جنہیں تم نے معمور کیا تھا ان سے کہو اٹھیں باری باری اور آ کر اپنی اپنی ماؤں کا کردار میرے کان میں بیان کرو. جن کو ابھی وہ بیان کر رہے تھے میرے کان میں بیان کریں. امیر شام، اے امیر شام کے بیٹھے ہوئے اہل دربار سنو. واللہ لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا، میں حسن مجتبیٰ، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلاً عرض کرتا، یا حسن مجتبیٰ نے اپنی ولایت تکوینی کو بیان کیا، اپنے اختیار کو بیان کیا. فرمایا سنو واللہ لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا، اگر میں حسن مجتبیٰ چاہوں عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، اور رجل امرأتن والامرأت رجلا چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں. یہ سننا تھا کہ اہل دربار میں سے ایک شخص اٹھا اور یہ جملہ کہا اے ابن ابو تراب من یقدر علی ذلک، کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنا بڑا دعویٰ کر سکے کہ عورت کو مرد بنا دوں، مرد کو عورت بنا دوں. سورہ مبارکہ یاسین کے آخر میں آپ کی آیت پڑھتے ہیں اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. یہ 14 اللہ کی مشیت کے مظہر، یہ 14 اللہ کی رضا کے ظرف، یہ 14 خود اللہ کا ارادہ ہے. جیسے خود حسین ابن علی روز عاشور جب اور ابن یزید الریاحی امام حسین کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہا منہاج الدروب اٹھائیں، دمت الثاقبہ اٹھائیں، اللحوف اٹھائیں، مقتل ابی مخنف اٹھائیں، مقتل کی کوئی کتاب اٹھائیں. جب اور ابن یزید الریاحی نے حسین سے کہا آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حسین کہتے دعا کروں گا، آ جانا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. نہ کوئی کتاب اٹھائیں. دیکھیں حسین نے کیا فرمایا، فرمایا ہو جا، اللہ نے تجھے معاف کیا. حسین اللہ کی رضا کا مظہر، حسین خود مشیت خدا، حسین خود ارادہ خدا، اور حسین کے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ مظہر مشیت پروردگار. جیسے ہی میں نے کہا سورہ یاسین کی آیت، ایسا نہیں خمینی بہت شکر نے اس کی تفسیر میں یہ جملہ لکھا کہ ایسا نہیں کہ پہلے اللہ ارادہ کرتا ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے پھر ہو جاتا ہے. نہ، ارادہ کرنا کہنا ہے، کہنا ہو جانا ہے. جیسے کہ یمنا ابی تراب من یقدر علی ذلک، علی کے بیٹے کس میں اتنی صلاحیت ہے تو اتنا بڑا دعویٰ کر سکے؟ یہ نہیں کہا ہو جا پھر وہ ہو گیا، نہ بس اتنا فرمایا اما تستحیین ان تقضی بین الرجال، شرم نہیں آتی عورت
پہلے گھر میں ہے، دو عورتیں اکٹھی ہو جائیں نا، قد صارت عیالک رجل، جہاں وہ جو عورت گھر میں تھی اب وہ مرد بن چکا، یہ گیا سناٹا چھا گیا، سناٹا چھا گیا۔ امیر شام کے دربار میں بہت دیر تک سکوت طاری رہا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ امیر شام نے جھجکتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، سہمے ہوئے کہا، اے علی کے بیٹے لقد فضحتنی، کیا آپ نے میرے گھر میں آ کر مجھے رسوا کر دیا، گھر میرا، تاج میرا، تخت میرا، حکومت میری، سلطنت میری، رعایا میری، اہل دربار میرے، ان کے سامنے آ کر آپ مہمان ہے میری توہین کر دی۔ اب رخ کیا امام حسن مجتبیٰ نے امیر شام کی طرف اور فرمایا، سن اے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر فخر فروشی کرنے والے، پہچان حسن کون ہے؟ اے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر فخر فروشی کرنے والے، ان العرش سریری، حسن مجتبیٰ کا تخت عرش پروردگار ہے، احمد ضمیری، اور میرے ضمیر کا نام محمد مصطفیٰ ہے، وہ علی الامیری، میرے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور حسین وزیری، میرے وزیر کا نام حسین ابن علی ہے، وہ جبریل فقیری، اور میرے دروازے کے فقیر کا نام جبرائیل ہے۔ اور جو اگلا جملہ کہا فرصت نہیں کہ اس کی وضاحت کر سکوں، صرف مرد کے لیے اور سیڑھی عورت کے لیے اشارہ کافی ہے، چونکہ صاحبان معرفت تشریف فرمائے، کہا کہ ان العرش سریری والاحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری والجبریل فقیری وان شئت اقل لک سیری، تو بھی انسان بنتا ہے تجھے بھی کہہ دو سیری۔ ضرورت نہیں ہے کہ بات کرے، مبہوت ساکت، اب ہمت نہیں، امیر شام زبان گم گئے، ساکت مبہوت حیران پریشان، لیکن کبھی کبھی پتیلی سالن سے زیادہ گرم ہو جاتی ہے، دیچکی سالن سے زیادہ گرم ہو جاتی ہے، یہ تو چپ ہوا اور مروان بن حکم بول پڑا اور کہا، امیر شام آپ کا ذات کو داد دینی چاہیے، آپ کی ہمت کو داد دینی چاہیے کہ آپ نے حسن مجتبیٰ کی گستاخی پر صبر کر دیا، اگر میں ہوتا تو میں حسن مجتبیٰ کا سر حسن کے دم سے جدا کر چکا ہوتا۔ جیسی سنا امام حسن مجتبیٰ نے رخ کیا مروان بن حکم کی طرف اور کہا، بالآخر تو خاموش نہ رہ سکا، اور تو فرزند رسول خدا کو قتل کی دھمکی دینے والے، تو نے رات کو سے قتل کیوں نہ کیا تھا جو تمہارے حجرے عروسی میں، تمہارے گھر میں، تمہارے حرم کے ساتھ مشغول تھا؟ وہاں غیرت دکھاتے، رسول کے بیٹے کو غیرت دکھا رہے ہو۔ اے مروان بن حکم، تمہاری حیثیت میرے نزدیک اس دربار میں وہی ہے جو اس مچھر کی ہوتی ہے جو کھجور کے درخت پر کچھ وقت بیٹھنے کے بعد جب اڑنے لگتا ہے تو کھجور کے درخت سے کہتا ہے، ذرا احتیاط کرنا، ذرا ہوشیار رہنا، اور ذرا سنبھل کے کہ اب میں اڑنے لگا ہوں، اور کھجور کا درخت آگے سے جواب دیتا ہے کہ مجھے تمہارے بیٹھنے کا ہی کب پتہ چلا تھا کہ تمہارے اڑنے سے کوئی فرق پڑ جائے گا۔ تمہاری حیثیت میرے نزدیک وہی ہے، حسین بھی علی کا بیٹا ہے، حسن بھی علی کا بیٹا ہے، اور ابو الفضل عباس بھی علی کا بیٹا ہے۔ وہ حسین کی جرأت، یہ حسن کی شجاعت اور وہ عباس کی شجاعت، 3 محرم کو قیام کے باہر شور اٹھا۔ ثانی زہرا نے فرمایا، فضا جاؤ دیکھو یہ کیسا شور ہے۔ فضا باہر آئی، دیکھا عجیب عالم ہے، 2000 کا لشکر ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے خیام کے باہر کھڑا ہے، اور ان کے سامنے ابو الفضل عباس نے اپنی تلوار کی نوک سے خط کھینچ لیا۔ وہ سارے 2000 افراد خیمے اکھاڑنا چاہتے ہیں، اور عباس کہتے ہیں، تم میں سے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے سب کو عبور کر کے دکھ رہا ہے۔ ابھی بھی عجیب عالم ہے، 2000 کے لشکر کے اوپر کپ کپی تاری ہے، کسی کو جرأت نہیں ہے کہ خط عبور کرے، خط عبور کرے۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے فرمایا، فضا عباس سے کہو تلوار کو نیام میں ڈالے، اندر آ جائے، خیمے اکھاڑے۔ وہ شجاعت ہے، یہ اطاعت ہے۔ تلوار کو نیام میں ڈالا، بہتے ہوئے اشکوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے خیمے اکھاڑے۔
میرے عزیزوں وقت ختم ہو چکا ہے، شہادت نہیں بیان کر دوں گا، بس 2 درد بیان کر دوں۔ وہ 2 درد جنہوں نے، ان میں سے ایک درد نے عباس کو اپنی زندگی میں رلایا، دوسرا درد وہ تھا جس نے شہادت کے بعد بھی آپ کو رلایا۔ جس دکھ پر جناب عباس زندگی بھر گریہ کرتے رہے، میں نے روایتوں میں پڑھا ہے، ایک دن مولا متقیان اپنے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا ام البنین گھر کے سنگ میں پریشانی کے عالم میں چل رہی تھی، اور جب سلام کیا ام البنین نے جواب دیا اور دیکھا کہ مضطرب ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا، ام البنین پریشان ہے، مضطرب ہے، کیا بات ہے؟ بہت وقت گزر گیا، عباس گھر سے باہر ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، عباس چھوٹے نہیں، واپس آ جائیں گے۔ کہا آقا میں حاصلین مدینہ سے ڈرتی ہوں، کوئی میرے بیٹے عباس کو نقصان نہ پہنچا۔ آقا اگر آپ کی یہ باعث سے زحمت نہ ہو تو عباس کو تلاش کر کے لے آئیں۔ ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی چلے، کہاں پہنچے؟ جنت البقیع میں، ایک قبر کے قریب عباس کھڑے گریہ کر رہے اور زیر لب کچھ کلمات کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بی بی میں نے سنا ہے کسی شخص نے آپ کے دروازے کو آگ لگائی تھی۔ دشمن سے پوچھتا کہ تجھے اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ نبی ذاتی کے دروازے کی حرمت کو پائمال کیا؟ یہ دکھ تھا جس پر زندگی بھر روتے رہے۔ دوسرا دکھ کہ شہادت کے بعد بھی ابو الفضل عباس خون کے آنسو بہاتے رہے۔ سنیں گے جب رسول اسلام کے صحابی زید بن ارقم کوفہ سے شام تک کے راستے میں یہ کاروان جب جا رہا تھا، اسیروں کا کاروان، تو راستے میں زید بن ارقم صحابی رسول امام علی ذی العابدین کی بارگاہ میں گئے، جا کے سلام کیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میرا سلام قبول کیجئے۔ جب کربلا سے لے کر شام تک کے راستے میں پہلی مرتبہ کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا تو سید سجاد نے ہتھکڑی بھرے ہاتھوں سے توپ بھری گردن اٹھائی، تو کہا کون ہے اس غربت کے عالم میں ہمیں سلام کے قابل سمجھنے والا؟ پہچانا نہیں، آپ کے نامہ کا صحابی زید ابن ارقم ہوں، مدینے آپ کی جد کی زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ کہ زید مدینے جاؤ گے؟ کہاں مدینے جاؤں گا، اگر کوئی آپ کی جد کے لیے پیغام ہو تو بتائیں۔ سید سجاد نے ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا زید کیا اب بھی کسی پیغام کی ضرورت ہے؟ جا کے رسول خدا کو بتا دینا، یا رسول اللہ تیری بیٹیوں کو، تیری نوازیوں کو سر برانا کھلے سر بازاروں میں چھوڑ آیا ہوں۔ بس آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزوں، تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے، ایک مرتبہ زید نے شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا آقا یہ سر جو تلاوت کر رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ کہ زید پہچانا نہیں، یہ میرے بابا حسین بن علی کا سر ہے۔ کہ یہ جو 2 سر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، کہ یہ میری پھوپھی زینب کے اور محمد کے سر ہیں۔ ایک مرتبہ زید نے پوچھا یہ جو چھوٹے سے نیزے پر ایک پیارا سا سر نظر آ رہا ہے، فرمایا زید اسے تو کبھی نہیں پہچان پائے گا، یہ میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا سر ہے، جسے قبر سے نکال کر دوبارہ ذبح کیا گیا اور بعد میں نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ بس آخری جملہ میرے عزیزوں، ایک مرتبہ زید نے گھوم کر شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا آقا اے علی بن حسین کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ امام نے فرمایا خاموش ہو جا، اگر تو میرے نانا کا صحابی نہ ہوتا میں تجھ سے ناراض ہو جاتا، کہ مجھے معاف کر دے، میں نے اس لیے پوچھا حد ہے حسین کا سر نیزے پر، حد ہے علی اکبر کا سر نیزے پر، حد ہے اون محمد کا سر نیزے پر، حد ہے علی اصغر کا سر نیزے پر، مجھے عباس کا سر کہیں نظر نہ آیا۔ امام نے فرمایا زید وہ دیکھ سفید گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے۔ سنیں گے صاحب منہاج الدموع نے لکھا عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں کیسے آویزہ
اشقیاء نے آپ کے ایک کان سے دوسرے کان میں سنا دیا، پھر رسی گزاری، پھر گھوڑے کی گردن میں آویزاں کیا۔ آپ کی شفاعت فرمائیں، یہی حق ہے، ایک ایک اشک کا آپ کو سیدہ زہرا اجر عطا فرمائے۔ پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ حسین راضی ہوں۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے فرمایا، وہ دیکھ سفید گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے۔ زید بن ارقم نے حیرت سے سوال کیا، فرزند